امریکہ کی پھر ایران پر بمباری۔ امریکہ کا ایران کے صوبہ خوزستان کے شہر ماہ شہر میں زرعی پانی کے پمپنگ اسٹیشن پر حملہ، سیکیورٹی گارڈ جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ سرک، بندر عباس، جزیرہ قشم اور جاسک میں بھی دھماکے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ بیان میں کہا کہ آپریشن کا مقصد تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کی صلاحیت ختم کرنا اور بحری گزرگاہوں کا تحفظ ہے۔ امریکی افواج نے لڑاکا طیاروں، بحری جہازوں، فضائی ڈرونز اور پہلی بار سمندری ڈرونز کا استعمال کیا۔ فضائی اور سمندری ڈرونز یک طرفہ حملوں کے لیے استعمال کیے گئے۔ ایران پر امریکی حملوں کی نئی لہر کا اختتام۔ سینٹ کام کے مطابق ایران میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام، ساحلی مقامات پر ریڈار، ڈرون صلاحیت اور چھوٹی کشتیوں کو نقصان پہنچا۔ حملے میں جنگی طیارے، بحری جہاز اور ڈرونز استعمال کیے گئے۔ ایران کا جوابی حملوں میں اردن، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اردن کے پرنس حسن ایئر بیس پر میزائل سٹوریج اور فیول ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین کی شیخ عیسی ایئر بیس پر امریکی فوج کے ڈرون کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پر حملہ کیا۔ کویت میں آل السالم ایئر بیس پر پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم اور فیول سٹوریج ٹینکس کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ احمد الجابر فوجی اڈے پر FPS ریڈار سسٹم کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کسی پر حملہ نہیں، اپنا دفاع کر رہا ہے۔ امریکی حملوں نے چند ماہ کی تمام سفارتی کوششوں کو بے سود بنا دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کی نئے امریکی حملوں کی مذمت۔ ترجمانی ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ خلیجی ممالک اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف جارحیت میں استعمال ہونے سے روکے۔ موجودہ صورتحال فوجی تصادم نہیں، 28 فروری کے امریکی اور اسرائیلی حملوں کا تسلسل ہے۔ جنوبی خلیج فارس میں امریکی فوجی اڈوں پر ایران کے حملے بین الاقوامی قانون کے تحت ہیں۔ امریکی اڈوں پر حملوں کے ذریعے اپنے فطری حق دفاع کا جائز اور قانونی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایرانی کل ایک معاہدے پر متفق ہوئے، پھر اس سے نکل گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک اور دعویٰ۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا، ہمارے لیے یہ ایک بہترین معاہدہ تھا۔ ایران اپنے جوہری پروگرام سے دستبردار ہونے کو تیار ہو گیا تھا۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلے اور 1 گھنٹے کے اندر ایک جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ ٹرمپ نے ایرانیوں کو بیمار ذہنیت والے لوگ قرار دے دیا۔ کہا، ہم نے رات کو ایران پر بمباری کی۔ آبِ ہرمز تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کھلی ہے۔ یکم مارچ کو کویت پر ایرانی حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک، 30 زخمی ہوئے۔ حملے میں بچ جانے والے امریکی فوجیوں کے اپنے جنرلز پر سنگین الزامات۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے امریکی فوجیوں کے حوالے سے لکھا، فوجی قیادت کو علم تھا کہ کویت میں امریکی اڈہ غیر محفوظ ہے۔ وارننگ کے باوجود بار بار نظر انداز کیا گیا۔ مناسب دفاعی نظام کے بغیر غیر محفوظ مقام پر فوج تعینات کی۔ حملے کے بعد سینئر کمانڈرز بھاگ گئے۔ زخمیوں کے طبی انخلاء کا مؤثر انتظام نہیں کیا گیا۔ داخلی تحقیقات میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ پینٹاگون میں کسی کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی نہیں کی گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 4% سے زائد اضافہ۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں مندی۔ برطانوی بینچ مارک برینٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت میں 4.4% اضافہ۔ فی بیرل قیمت $79.35 ہو گئی۔ امریکی بینچ مارک WTI بھی 4.4% مہنگا۔ فی بیرل قیمت $74.54 تک پہنچ گئی۔ MSCI ایشیا پیسیفک انڈیکس 0.5% گر گیا۔ جاپانی سٹاک مارکیٹ کے نکے انڈیکس میں 1.8%، ٹاپ ایکس انڈیکس میں 0.7% کمی۔ سونے کی قیمت میں 0.9% کمی۔ فی اونس قیمت $4,084 پر آ گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر قطر روانہ۔ سابق وزیراعظم نواز شریف بھی ہمراہ ہے۔ شہباز شریف قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کریں گے۔ سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر امیر قطر، شاہی خاندان اور قطری عوام سے اظہار تعزیت کریں گے۔ اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی وزیراعظم کے ساتھ ہیں۔ سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر پاکستان میں آج یوم سوگ، ملک بھر میں قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ وفاقی آئینی عدالت نے پیر سہاوا منال ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔
عدالت نے حکم امتناعی بھی ختم کر کے CDA اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور کر لی۔ عدالت نے کہا کہ ملکیت کا فیصلہ ٹرائل کورٹس بغیر عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوئے کریں گی۔ ٹرائل کورٹس کو جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایت۔ جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے، انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ کیس دائر کرنے یا نظر ثانی دائر کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا۔ الف لیلا کی کہانی فیصلے میں نہیں لکھیں گے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے بعد اپیلیں کہاں سنی جائیں گی؟ اہم کیس کل سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ وفاقی حکومت کی زیر التواء اپیلیں آئینی عدالت منتقل کرنے کی استدعا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کیس میں جمع جواب کے مطابق زیر التواء اپیلیں اور ضمانت مقدمات بھی آئینی عدالت کو منتقل ہوں گے۔ مارچ میں نیب قانون میں پارلیمنٹ نے ترمیم کی تھی۔ ترمیم سے ہائی کورٹ کے بعد نیب اپیل سننے کا اختیار آئینی عدالت کو دیا گیا۔ فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج، FCC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شوبان جاری۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 5 خارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ آپریشن شوبان میں جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 76 ہو گئی ہے۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شوبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 114 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شوبان جاری رہے گا۔ انمول پنکی کے ساتھیوں کو پیش نہ کرنے پر عدالت برہم۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کو شوکاز نوٹس۔ کراچی کی سٹی کورٹ میں ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے 2 مقدمات کی سماعت۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ریمارکس دیے، عدالت پیش ہو کر وضاحت کریں کہ ملزم کو پیش کیوں نہیں کیا۔ انمول عرف پنکی کو عدالت میں پیشی سے استثناء دیا گیا تھا۔ دیگر ملزموں کو پیش نہ کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے چالان پیش کرنے کے لیے مہلت کی استدعا منظور کر لی۔ ملزموں کے خلاف گارڈن میں منشیات اور غیر قانونی اسلحہ کا مقدمات درج ہیں۔ کند کوٹ میں نہر میں پڑنے والا شگاف 3 روز بعد بھی بند نہ کیا جا سکا۔ نہر میں پڑنے والا شگاف 200 فٹ تک پہنچ گیا، پانی علاقے میں پھیل گیا۔ شگاف پڑنے سے درجنوں دیہات متاثر، ہزاروں کی نقل مکانی۔ متعدد دیہات میں سیلابی پانی کی صورتحال، متاثرین محفوظ مقامات اور حفاظتی بندوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی، دھان کی فصلیں تباہ، متعدد کچے مکانات منہدم۔ انتظامیہ کے مطابق شگاف بند کر کے صورتحال پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں گھٹائیں برسیں گی۔ راولپنڈی، مری، گلیات، چکوال، چہروں میں بارش کا امکان۔ دیر، چترال، سوات، کوہستان، شانگلہ میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ بٹگرہ، مانسیرہ، ایبٹ آباد، بنیر، کورہ میں بارش ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کی توقع۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان کے بیشتر اضلاع، سندھ کے وسطی اور بلائی اضلاع میں موسم شدید گرم رہنے کی توقع۔ تھر پارکر، عمرکوٹ، مٹھی، سکھر، جیکب آباد میں بارش کا امکان ہے۔ یوب، موسیٰ خیل، کلات، کوہلو، بارخان، ڈیرہ بھگٹی، خضدار میں بادل برسیں گے۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں موسمی تبدیلیاں، مختلف علاقوں میں طغیانی اور سیلابی ریلوں سے تباہی۔ شدید بارشوں کے باعث تھور کے 6 مقامات پر سیلابی صورتحال۔ تھور، نیاٹ، کھمبری اور بونرداس سمیت مختلف علاقوں میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ رہائشی آبادی، زرعی زمینیں، رابطہ سڑکیں اور تعمیراتی مشینری متاثر ہوئی۔ شاہراہ قراقرم بھی بند ہونے سے مسافر اور سیاح پھنس گئے۔ کئی مقامات پر ٹریفک معطل۔ PDM میں پنجاب کی مانسون فلڈ کی صورتحال کے بارے فیکٹ شیٹ جاری۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مانسون بارشیں ریکارڈ کی گئی۔ تمام دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق۔